السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب. اس وقت موجود ہیں ہم پارلیمنٹ کے سامنے. شاندان گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہ ان دو لوگوں میں سے ہیں جن کو مبینہ طور پر آفر کی گئی امریکنز کی جانب سے بھی، ان کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ وہ لکی لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ رہے، اور آج یہ جس طرف کھڑے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کیسا فیل کر رہی ہیں آج آپ. بھائی آپ کے جواب دینے سے پہلے 2-3 کلیریفیکیشن کر دوں. ایک دو لوگوں کو آفر نہیں ہوئی، تمام ایم این ایز نیشنل اسمبلی کی جو بچ گئے. نہیں، بچے بھی بہت سارے ہیں. بہت لوگوں نے نام نہیں لیا اپنے، کیونکہ بہت لوگ ڈرتے بھی ہیں، ان کے باہر بچے رہتے ہیں، ان کو ویزے چاہیے ہوتے ہیں. دوسرا، مجھے امریکہ کی ایمبیسی نے نہیں بلایا تھا، مجھے ایک اور ایمبیسی ان کی بہن ہے انہوں نے بلایا تھا. اور آفر سب کو ہوئی ہیں، اپوزیشن سے ہوئی ہے. مجھے فیڈرل منسٹری کی پوزیشن آفر ہوئی تھی، ہم سب نے آفر جوڑ دی. پھر 3 سیٹیں آفر ہوئی، پھر پیسے. ہر کوشش کی گئی ہے. دیکھیں، آج جس چیز پہ میں بہت پر اعتماد ہوں، اور مجھے تھوڑا سا غرور نہیں کرنا چاہیے، بٹ تھوڑی سی مجھے پرائڈ اس لیے فیل ہو رہی ہے کہ جس دن وزیر اعظم عمران خان 17 اگست 2018 کو کوشش کر رہے تھے اپنا اوتھ لینے کی، تو یہ لوگ چیخ رہے سلیکٹڈ گورنمنٹ، ہم نہیں مانتے اس حکومت کو، اس اسمبلی کو. پھر بھی سب نے بے شرموں کی طرح کے دستخط کر کے بیٹھ گئے اس اسمبلی میں. اور ہمارا بیہیویئر دیکھیں، ہم چوروں کو نہیں مانتے، ہم غداروں کو نہیں مانتے، ہم جھوٹوں کو نہیں مانتے، ہم باہر کی جو ایکسٹرنل پاکستان کی جو ایکٹرز ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی ڈکٹیشن ہم نہیں مانتے. ہم نے استعفیٰ دے دیا. ہم اس غیر آئینی اسمبلی میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. اچھا، میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جب آپ کو یہ آفرز کی جا رہی تھی تو آپ لوگوں نے اس وقت خان صاحب کو بتایا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کے خلاف یہ کچھ چل رہا ہے؟ جی ان کو پہلے سے، خان صاحب کو ہم سے پہلے کا پتہ تھا، لیکن ہم نے والنٹیئر کر کے جو ہماری پارٹی ہیڈ ہے اپنے علاقے کا، ہمارا پرویز خٹک ہے، ہم نے ان کو بتایا. اسپیکر صاحب نے بلایا، تمام کے پی کے کی خواتین ایم این ایز ہم گئی، ہم نے ان کو بتایا، اسد عمر کو بتایا. یہ ڈیٹا تو ہم ٹیمز کو دیتے جا رہے تھے، اور پتہ چلتا جا رہا تھا کہ کون خان کے ساتھ ہے اور کون ہٹتا جا رہا ہے. آپ کو کیا آفر ہوئی کہ آپ کو سینئر منسٹر بنا دیں گے، آپ فیڈرل منسٹر؟ جی بالکل، کیونکہ ان کا فیوچر ختم ہو رہا ہے، عمران خان کو ختم کیا جا رہا ہے. تو آپ اپنا فیوچر دیکھ لیں. میں کہا جی میرا فیوچر. تعجب ہوتا تھا یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ نہیں، ہم سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں ایکسٹرنل ایکٹر کون تھا، خط کب آیا، کس کے تھرو آیا. یہ خط سے پہلے کی باتیں؟ نہیں، خط کے دوران، خط سے پہلے. یہ ہمارے نمائندوں کو فروری سے پکڑا گیا ہے، جنوری فروری سے یہ ٹرپ کی گئی. تو اب آپ جس سمت کھڑے ہیں تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ صحیح فیصلہ آپ لوگ اسمبلی چھوڑ رہے ہیں؟ عزت، خاندان. دیکھیں، پیسے والا ہر کسی کو نہیں ہوتا پاکستان میں، بٹ عزت والے سارے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی عزت 22 کروڑ کے لیے بیچے. 16 کروڑ کتنی دیر چلے گا؟ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ میڈیا چینلز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سب لوگ عمران خان کی کال پہ استعفے نہیں دیں گے. دیکھیں، ابھی تو مجھے نہیں پتا، میں نے تو دیا ہے. جتنے لوگ میرے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے دے دیا. پی ٹی آئی تو سب دے گی، اور جو نہیں دے گی تو بس پھر سمجھ آ گئی کہ وہ ہمارے نہیں ہیں. تمام لوگ استعفے دیں گے؟ صوبائی اسمبلیوں سے بھی، کے پی کے اسمبلی سے بھی؟ نہیں، صوبائی کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. استعفے دے کے آپ سسٹم سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے. لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ عمران خان اس پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائے، سسٹم سے آؤٹ ہو جائے. دیکھیں، سسٹم جب گندا ہو، سسٹم جب چور بنائے، سسٹم جب اچکے بنائے، غدار بنائے، جھوٹے بنائے، بدماش بنائے، اس میں ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ قاتل ہیں اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، غدار ہیں اس اسمبلی میں. 16 ارب روپے کی چوری کرنے ٹی ٹی والے بیٹھے ہیں، تو اس اسمبلی میں ہم کیسے بیٹھے؟ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو ووٹرز ہیں یہ ان کا تھوڑا سا ان کے لیے ایک شاکنگ ہوگا؟ ہمارے ووٹرز کے ہم نے غیور رکھا ہے، ان کا عزت رکھی ہے، ان کا مان رکھا ہے. ووٹر نہیں چاہتا کہ خان ان لوگوں سے ہاتھ ملائے. کیوں ہم ہاتھ ملائیں ان سے؟ 40 سال ان پاکستان کا خون چوسا ہے. اب ان کو ہم تھینک یو بولیں گے کس چیز کا؟ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آپ تمام لوگوں نے اپنی دے دی ول عمران خان کو دے دی کہ اب جو فیصلہ آپ کے. ایبسلیوٹلی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑتے ہیں سب. جی بالکل. اچھا، ایک آخری بات بتا دیں کہ اس کے بعد اگر بائی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے بائی الیکشن؟ اس وقت تو فیصلہ نہیں ہوا، بٹ مشکل لگ رہا ہے. ہم جنرل الیکشن چاہتے ہیں. تو اگر بائی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا تو نقصان نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں، نقصان دیکھیں، نقصان اس دن ہوا جس دن مراسلہ آیا اور ہمارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے. کل جھوٹ ہے کہ سچ ہے، بٹ اس کی راہل گاندھی کی ایک ٹویٹ ہے کہ آپ کو رافائل جیٹس خریدنے کی کیا ضرورت تھی مودی صاحب، پاکستان تو $1 ارب میں بک گیا. یہ ہماری عزت انہوں نے ایک بولی لگا دی دنیا میں ہماری. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو فیصلہ استعفوں کا ہوا، یہ رات کو جو ایک کراؤڈ نکلا آپ کے حق میں، اس کے بعد نہیں، فیصلہ تو ہم نے کب کا کر لیا تھا. کراؤڈ کو تو یہ ان کا پروٹیسٹ تھا کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا، چوروں کو ہم نے نہیں دیا، لوٹوں کو ہم نے نہیں دیا. کسی آپ کو یہ ہے حق کہ آپ نے جس ایم این اے ایم پی اے کو رکھا تھا، ابھی آپ اسے کہیں کہ تم جاؤ، تم نے خان کے خلاف ووٹ دیا، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا. عوام کے پاس تو حق ہی نہیں ہے. سیٹ عمران خان کے نام پہ لیتے ہیں، ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں. تو سارے دیکھیں، یا آپ پیسے کے چور ہیں، یا آپ ایمان کے چور ہیں، یا آپ پوزیشن کے چور ہیں. ہر قسم کی چوری ہے، صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے. آپ فخر فیل کر رہی ہیں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے؟ عمران خان کے ساتھ اور اپنی عوام کے ساتھ. میں اپنی عوام کو جواب تو دوں نا کہ چور کہاں ہے اور ایماندار کہاں ہے. تو آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں عمران خان کا فیوچر؟
نور، صرف نور یہ انشاءاللہ. جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے یہ بختوں والا آدمی آپ دیکھیں گے، یہ جیسے واپس آئے گا نا، ان کی سوچ ہے. جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی ہمت ہو کہ یونائٹڈ نیشنز میں کہے، اور یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں چمچے پالیشی. سوری میں ذرا آج ایموشنل ہوں. ان لوگوں کو اللہ بخشے گا اور خان کو اللہ خراب کرے گا. ماننے والی بات ہے. بظاہر تو یہی لگتا ہے ابھی سب کچھ. خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی دیکھیں مجھے تو کوئی ایسا ہے جو مجھے نہیں چھوڑا. یوسف علیہ السلام 13 سال جیل میں تھے، بے گناہ تھے. ان کا کیا کام گناہ تھا؟ رسول اللہ علیہ السلام کو جلا وطن کیا، مکہ سے مدینہ ان کو جانا پڑا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ تو ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا. جو بندہ حق پہ کھڑا ہوگا باطل ہمیشہ اس کے خلاف اکٹھا ہوگا. اور آپ نے اندر دیکھ لیے 14 پارٹیاں ساری اکٹھی ہو گئی. تو ان کی اپوزیشن کون کرے گا؟ یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ خود کریں نا، پھر یہ خود کریں نا. آپ دیکھیں گے یہ ایک دوسرے کو پڑھیں گے، پوزیشن کے لیے، بجٹ کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے ایک دوسرے کا خون پیئیں گے. لاسٹ کوسچن، جو آپ کے ڈیسینڈنٹ تھے وہ ان کے خلاف ایک ریفرنس آنا تھا، اس کا کیا وہ ہوا؟ آ رہے کل سپریم کورٹ میں. ایک تو اسپیکر نے جو پارٹی کے چیئرمین، ایک پریزیڈنٹ نے کی تھی، ایک اسپیکر نے، وہ دونوں آ رہی ہیں انشاءاللہ. ایک کی کل سماعت ہو رہی ہے جو پریزیڈینشیل ریفرنس ہے. ٹھیک. تو کیا کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی لوگ میں بھی اپوزیشن میں بیٹھ جائیں جو آپ کی ڈیسینڈنٹ ہیں؟ نیا نوٹنکی ہوگا، نیا نوٹنکی میچ ہوگا. فکس کر کے کھیلیں گے. بھائی دیکھیں، عزت اور غیرت جو ہے نا ایک بہت مشکل سے آتی ہے اور ایک سیکنڈ میں چلی جاتی ہے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، بٹ عزت واپس پھر نہیں آتی ایک دفعہ چلی جائے تو. غیرت کرنا، حیا پہ کھڑے ہونا بہت مشکل کام ہے، سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. لیکن یہ ملک غیرت اور حیا کے نام پہ بنا تھا، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ آپ نے باتیں سنی ان کی. عمران خان کی ٹیم کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آفرز ہوئی مختلف اوقات میں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، آپ کو دوسرے سیٹ اپ میں جو ہے وہ ہم نوازیں گے، آپ کو منسٹریز دیں گے. ان میں ایک شاندانہ گلزار صاحبہ بھی تھی. ان کا ذکر کیا تھا خاص طور پہ عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں. یوں اب تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے اس نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان کر لیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں یہ استعفے دے کر آ گئے. انہوں نے اسمبلیوں کو خیر بات کہہ دیا ہمیشہ کے لیے عمران خان کی کال کے اوپر. اور اب ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت یہ جو سسٹم ہے یہ چور لوگوں کا ہے، یہ 2 نمبر لوگوں کا ہے، یہ ٹی سکینڈل والے لوگوں کا ہے. اور یہ اس وقت جتنی بھی خواتین اور دوسرے جو MNAs ہیں تحریک انصاف کے، ایکس MNAs اب ہو گئے، یہ کچھ دیر میں ہو جائیں گے، وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں بھی آفرز ہوئیں، ہمیں بھی لوگوں نے ہمارے ضمیر خریدنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے غیرت کو، عزت کو ترجیح دی. اور یہ عزت اور غیرت جو ہے وہ بڑی چیز ہے. بہت زیادہ کوئی مایوسی ہمیں نظر نہیں آئی کسی کے بھی چہرے پہ. ظاہر ہے جب آپ اس ایوان کو چھوڑتے ہیں، یہاں کی لائف سٹائل کو چھوڑتے ہیں، یہاں کی لگژریز کو چھوڑتے ہیں، تو شاید کچھ لوگ عموماً پریشان ہوتے ہوں گے. لیکن تحریک انصاف کے جتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، فواد چودھری ہوئے، اسد عمر ہوئے، شفقت محمود ہوئے، پرویز خٹک ہوئے، باقی یہ تمام لوگ بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اور ہم نے عمران خان کی کال پہ اپنے تمام جو استعفے تھے ان کو پیش کر دیے ہیں. یہ صورتحال ہے. کچھ مزید اپڈیٹس ہوں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الوقت مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.